ابھی کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ جب کرناٹک کے کالج میں ہماری ایک مسلمان بہن حجاب میں جاتی ہے، چاروں طرف سے گنڈے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ بھڑکاؤ قسم کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی وہ بندی اور ہماری وہ بہن جس کا نام مسکان خان تھا، اس بہن نے کتنی ہمت اور بہادری کا کام کیا۔ اس نے اس بھیڑ کے سامنے ڈٹ کر کے وہ کھڑی رہی، اپنے حجاب میں وہ کھڑی رہی، اور اس نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا جو یہ نعرہ ہے، اس نے یہ نعرہ بھی لگایا، اور اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ جب لڑکیاں بے پردہ گھومیں، لڑکیاں بے حجاب گھومیں، ایک مسلمان بہن بیچاری وہ پردے اور حجاب میں کالج جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ میرے بھائی دان دیجئے، اور چونکہ مدرسہ اللہ کے دین کے لیے بنتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے بنتا ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اس میں غریب بچے عام طور سے پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ٹاپک الگ ہے، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کون کون زکوٰۃ کا حقدار ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے مال کی صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ نکالی ہوتی تو آج بھارت میں کوئی غریب نہ ہوتا، آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی جو آج حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، کتنے مسلمان اپنے بچوں کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا پاتے ہیں اور آتم ہتیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ اور بھوپال کی وہ مسلمان بہن آج سے 3 سال پہلے جب خبر آئی تھی، اس نے بھوک کی وجہ سے پھانسی لگا لی تھی اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ مر گئی تھی۔ اس بھوپال کی اس مسلمان عورت نے پوری امت کے منہ پر تھپڑ لگایا ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو، تم نے زکوٰۃ نکالی ہوتی تو وہ بیچاری بھوک کی وجہ سے جان نہ دیتی۔ میرے بھائیوں، آج بھی اگر بھارت میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ زکوٰۃ وہ آتش زکوٰۃ تھا، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو اپنے مال کی کوئی زکوٰۃ نکالو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور میرے بندو تم نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو وعدہ جب کسی سے کرو تو وعدہ کو پورا کرو، وعدہ پورا کرو۔ وعدہ، مسلمان کا وعدہ، مسلمان کی زبان پکی ہونی چاہیے۔ مسلمان اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، دشمن کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک ایک صحابی کی بڑی اہمیت ہے، بہت مہتو ہے، ایک ایک آدمی کی جان بہت قیمتی ہے۔ اتنے میں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا تھا اور مجھے اور میرے باپ کو انہوں نے اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جب ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تب انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، یہ بدر کی لڑائی ہے، یہ اسلام کی پہلی لڑائی ہے، ہم نے ان سے وعدہ تو کر لیا ہے مگر ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم نے وعدہ کر لیا ہے، میرے پاس 313 لوگ ہیں، مجھے ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، مگر میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ان صریفہ، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں لڑائی کے میدان میں نہیں لے کر کے جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے وعدہ۔ آج مسلمان کے وعدے کا کوئی لحاظ نہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ 3 نشانی اللہ کے نبی نے بتائی تھی، منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمان کی نشانی بن چکی ہے۔ آج مسلمان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا اگر نیک بننا چاہتے ہو، اگر نیکی کا کام جاننا چاہتے ہو، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، تو جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہ ہو گئی 14 چیزیں۔ اب 2 چیزیں اور ہیں
جو میں بات کر کے اپنی بات کو سماپت کرنے جا رہا ہوں، اور بات پوری کرنے کے پہلے میں 3 سوال بھی کروں گا جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، مردوں میں سے یا عورتوں میں سے اگر کوئی بھی جواب دے دے گا انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کچھ اس کو انعام بھی دوں گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والے یہ بھی نیک لوگ ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور نیکی کرنے کا 15واں کام یہ ہے، 15ویں چیز یہ ہے کہ تم صبر کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر صبر پیدا کر لو، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں۔ بیماری آتی ہے ہماری زبان سے غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا، ماں کہتی ہے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، میرا بچہ ملا تھا۔ پتی بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، عورتیں کہتی ہیں میرے ہی شوہر کو بیمار ہونا تھا، میرے ہی پتی کو بیمار ہونا تھا۔ بیماری میں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اٹھا لے، نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیوں، صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا؟ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا تھا، بہت پیسے والے تھے، بہت سارے ان کے بچے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریچھا لی، ان کا امتحان لیا، پورے بدن پہ زخم ہو گیا، پورے بدن میں زخم ہو گیا، بچے ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 4 بیویاں تھی، 3 بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں، صرف ایک بیوی بیچاری تھی، وہ بیچاری خدمت کرتی تھی، سیوا کرتی تھی، شوہر کے زخموں کو دھلتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت بھی ختم ہو گئی، بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ صبر دیکھیے ان کا صبر میرے بھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میں پیڑا میں ہوں، مگر اے اللہ میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندے ایوب کے اوپر بھی اپنا رحم فرما۔ اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے، میری تکلیف کو دور کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور ایوب علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، ان کے بچے بھی ان کے پاس واپس آ گئے، ان کی ساری دولت بھی ان کو مل گئی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل کبھی بیکار نہیں جاتا ہے، اور صبر کی جب بات نکلی ہے تو ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا۔ ابھی کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ آیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا کہ جب کرناٹک کے کالج میں ہماری ایک مسلمان بہن حجاب میں جاتی ہے، چاروں طرف سے گنڈے اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ بھڑکاؤ قسم کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہماری وہ بندی، اللہ کی وہ بندی اور ہماری وہ بہن جس کا نام مسکان خان تھا، اس بہن نے کتنی ہمت اور بہادری کا کام کیا۔ اس نے اس بھیڑ کے سامنے ڈٹ کر کے وہ کھڑی رہی، اپنے حجاب میں وہ کھڑی رہی، اور اس نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کا جو یہ نعرہ ہے، اس نے یہ نعرہ بھی لگایا، اور اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ جب لڑکیاں بے پردہ گھومیں، لڑکیاں بے حجاب گھومیں، ایک مسلمان بہن بیچاری وہ پردے اور حجاب میں کالج جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبر میرے بھائی۔ صبر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھتے کہ نہیں صاحب، میری شریعت میں، میرے اسلام میں شراب کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صبر ہے میرے بھائی۔ صبر یہ ہے، آپ کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی بھی دی ہے، خوبصورت بھی ہے، آپ چاہیں تو غلط راستہ چن سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ بے پردگی اور بے حیائی اور زناکاری کا ماحول ہے، مگر ایک نوجوان لڑکا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے غلط کام سے، بے حیائی کے کام سے، اس کا نام بھی صبر ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ صبر اللہ کے یہاں بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب دیں گے۔ تو یہ 15ویں چیز ہے کہ ہم صبر کریں،
اور آخری چیز وحین البعث، اور نیکی یہ ہے کہ تم میدان جنگ میں جب دشمن کا مقابلہ ہو رہا ہو، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہو، جب دشمن سے لڑائی ہو رہی ہو اور میدان جنگ میں تم دشمن سے لڑنے کے لیے گئے ہو، تو تم میدان جنگ میں ڈٹے رہو، پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگو۔ پیٹ پھیر کر کے بھاگنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ جنگ کا میدان ہے اور مسلمان دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے گیا ہے تو جنگ کے میدان میں وہ ڈٹا رہے، وہ جمع رہے، وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو یہ نیکی کے ٹوٹل 16 کام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر گنائے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، یہ 16 کام اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو تو میرے بندو تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ گے۔ واولئک هم المتقون، اور اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے بن جاؤ گے۔ تو یہ 16 چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، بولو بھائی انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہم نکالیں گے، انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ اور اب آئیے میں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ 16 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ سوال میں آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو 16 چیزیں میں نے بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز میں نے کیا بیان کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ آپ اپنا نام یہاں بتا دیں، آپ کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، قرآن کریم میں کون سی آیت میں نے پڑھ کے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے؟ اب اتنے سارے لوگوں کو کون انعام دے گا بھائی؟ تو آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کراتی ہے۔ اچھا، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اور سائل میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھے رہتے ہیں، ہاں، مانگتے نہیں ہے نا، ماشاء اللہ۔ مسکین وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن خوددار ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس المسکین الذی تردہ الاکلۃ والاکلتان، مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ 2 لقمہ دے دو وہ چلا جائے، بس اس کا کام ہو جائے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ ضرورت مند ہے مگر لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ان 16 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے کہ صبر کیا جائے۔ ایک تو کہا فی البأسا، تکلیف میں، والضراء، مصیبت میں۔ صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ تیسرا کون سا مقام ہے جہاں ہم کو صبر کرنا ہے؟ نہیں، جنگ کے میدان میں ڈٹے رہنے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ وحین البأس، جنگ کے میدان میں آپ پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگیں، آپ جمے رہیں، آپ ڈٹے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈٹے رہنا۔ اور آگے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ بھی صبر ہی کی ایک شکل ہے۔ روزہ آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ جب آپ 14 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، تو پھر اپنے نفس کو آپ اور بھی غلط چیزوں سے انشاءاللہ بچا کر کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 16 چیزیں ہیں جو نیکی کے راستے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے قرآن کریم کو انواد کے ساتھ پڑھنے کی چیشٹا کیجیے۔ قرآن کا اردو بھی ترجمہ آتا ہے اور بنگلہ میں بھی انواد آتا ہے، اور تفسیر احسن البیان جہاں تک میری نالج ہے وہ بنگلہ زبان میں بھی آ چکی ہے۔ آپ اس کو خرید لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو لے لیں، اور اس بار رمضان میں آپ چیشٹا کریں، کوشش کریں کہ آپ 1 پیج 2 پیج جتنا بھی آپ سے ہو سکے
آپ انواد کے ساتھ پڑھیں. اور یہ جو آیت جس کی پوری ایکسپلینیشن اور جس کی تفسیر پر آج میں نے پوری تقریر کی ہے سورہ بقرہ کی 2 پارے کی آیت نمبر 177, اس آیت کو آپ ضرور جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین نیکی کے جو 16 کام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے, اللہ نماز کا پابند بنائے, اللہ زکوٰۃ دینے والا بنائے, اللہ نیکی کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے, اللہ حلال کمائی کھانے اور کمانے کی ہم سب کو توفیق دے, اللہ حرام کمائی سے ہم سب کو بچائے, اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی دیندار بنائے, اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین آپ کے اس علاقے میں, اس گاؤں میں, اس محلے میں ایک اسلامی مدرسہ آپ سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, اپنا گھر بنانا ہوتا ہے ہم 100 کوشش کرتے ہیں اور بنا کے رکھ دیتے ہیں, مدرسے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل پیچھے ہٹنے لگتا ہے. پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ہم آگے بڑھیں اور جتنا ہو سکے دل کھول کر کے ہم اس مدرسے کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب میں 16 مائل میں آؤں گا تو یہاں ایک مدرسہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا. اس امید کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں. ان کو دیجیے, ادھر دیجیے جو دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو اپنی بہن اور بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو دیندار رشتہ مہیا فرما دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق دے ہمیں. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.